جواباً کوئی بات کہہ دیتی، تاہم اس کی آنکھوں کے اندر گہرائی میں کہیں غم کی جھلک بھی دکھائی دی تھی۔ میری ملاقات شفتہ کے ہونے والے شوہر ڈاکٹر حمزہ سے بھی ہوئی۔ وہ خوشباش تھا۔ اس کی ٹانگ جو ایک موقع پر قریباً ناکارہ ہو گئی تھی اب بالکل ٹھیک تھی۔ وہ روزمرہ کے کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ذاتی کلینک میں بھی بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ RCTM کر رہا تھا۔ دوپہر کو میں حمزہ، صفدر اور زری گل وغیرہ کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ ابا اور اماں کی قبروں پر دیر تک بیٹھا رہا اور آنسو بہاتا رہا۔ نگاہوں کے سامنے یادوں کے دفتر کھلتے رہے۔ اسی روز شام کو میری ملاقات اپنے پرانے ساتھی پروفیسر اللہ دتہ اور ان کی بیٹی شائستہ سے بھی ہوئی۔ موریتانیہ کے سفر میں ان کے ساتھ ہمارا طویل ساتھ رہا تھا۔ اب کافی عرصے بعد باپ بیٹی سے ملاقات ہوئی تھی۔ پروفیسر کا چہرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ پیشانی ایک طرف سے پچھی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک آنکھ بھی کچھ چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی چہرے اور ہاتھوں پر کئی چھوٹے بڑے زخموں کے نشان تھے۔ شائستہ کی تھوڑی پر بھی گہری چوٹ کا نشان تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا کہ اس کے دونوں بازوؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں سرجری کے ذریعے پلیٹس لگائی گئی تھیں۔ باپ بیٹی کی یہ ساری دردناک ٹوٹ پھوٹ شنکر اور اس کے حواریوں کے غیظ و غضب کا نتیجہ ہی تھی۔ موریتانیہ سے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد باپ بیٹی شنکر کے زبردست تشدد کا شکار ہوئے تھے اور مرتے مرتے بچے تھے۔ آج اس بہیمانہ تشدد کے نشانات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور دل خون کے آنسو رو دیا تھا۔ میرا دل ایک دھیمی دھیمی آنچ دینے لگا۔ اس آنچ کو مزید بڑھاوا حمزہ کی باتوں سے ملا۔ صفدر اور زری وغیرہ نے تو مجھ سے چھپا لیا تھا، لیکن حمزہ کے منہ سے روانی میں کچھ باتیں نکل گئیں۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ میری یہاں غیر موجودگی میں شنکر نے پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈا۔ میں لندن میں تھا۔ اس نے صفدر پر باقاعدہ حملہ کیا۔ اس حملے میں صفدر کو کچھ چوٹیں بھی آئیں اور سر کے زخم میں ٹانکے بھی لگانے پڑے۔ خوش قسمتی سے جب یہ واقعہ ہوا تو زری گل اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ دو طرفہ فائرنگ ہوئی جس میں زری کے 2 گارڈ شدید زخمی ہوئے۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ گئیں اور شنکر نے راہ فرار اختیار کی۔ اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے بعد میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہلہ گلہ تھا، رونق تھی، لیکن میرا دل و دماغ مسلسل شنکر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں شنکر کے خطرے کو ایک ایسی تلوار کی مانند محسوس کر رہا تھا جو عین میرے سر پر لٹک رہی تھی اور کسی بھی وقت ہم سب کی خوشیوں کا خون کر سکتی تھی۔ شفتہ، انجم، غزالہ، صفدر اور میں، ہم سب اس تلوار کی زد میں تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے یہ ساری خوشیاں گہنائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا، مگر دل سے یہی آواز آتی تھی کہ اگر میں نے شنکر کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی خوشیوں کی طرف رخ پھیرا تو وہ آئے گا اور عقب سے میری پشت میں خنجر پیوست کر دے گا۔ تو کیا میں اس کا انتظار کرتا رہوں؟ اس کے انتظار میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اندیشوں کی دیمک لگاتا رہوں، روز جیتا اور مرتا رہوں، یا پھر اس موزی کا انتظار کرنے کے بجائے خود اس کو ڈھونڈوں اور اس سے حساب کتاب کر لوں؟ لیکن ایسا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شاید چچا، غزالہ، قریشی، زری گل اور سائیں علی وغیرہ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ ان کے دلوں میں یہ اندیشہ موجود تھا کہ میں شنکر سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ خاص طور سے چچا جلیس اور عالم قریشی تو سائے کی طرح میرے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ شادی سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی نگاہوں سے دور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ عجیب صورتحال تھی۔ میرے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ ایک طرف یہ سوچتی کہ خوشی کے اس موقع کو یوں ہی گزر جانے دوں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ایک طرف دوسری سوچ بھی تھی۔ یہ سوچ مجھ سے کہتی تھی کہ میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند مت کروں۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا شنکر کا تصور میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات ایک انکشاف نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ انکشاف زری اور مومل نے کیا۔ زری مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے مومل کو لاہور کے اہم مقامات دکھانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ رات کو انہوں نے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ڈنر کیا۔ یہیں پر زری کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جسے وہ چند روز پہلے لندن میں دیکھ چکا تھا۔ لندن کے اسٹار کلب میں میرے اور شنکر کے درمیان ہونے والے مقابلے میں یہ شخص کئی بار رنگ میں نظر آیا تھا۔ اس کا شمار مقابلے کے منتظمین میں ہوتا تھا۔ اس کی ناک کی ہڈی کسی زوردار چوٹ کی وجہ سے پچکی ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں کے چہرے اکثر یاد رہ جاتے ہیں۔ زری اور مومل نے بھی اسے فوراً پہچان لیا۔ اس سیاہ فام شخص کا نام پیٹر تھا۔ پیٹر نشے میں تھا۔ جلدی وہ مومل اور زری گل سے گھل مل گیا۔ خاص طور سے مومل کے ساتھ اس کی بے تکلفی ہو گئی، کیونکہ مومل بھی افریقی تھا۔ وہ زری اور مومل کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہیں پر پیٹر نے ان دونوں کو ایک ایسی بات بتائی جو ششدر کرنے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسٹار کے مقابلے کے چند روز تماشائیوں کی طرف سے مجھ پر کیا جانے والا حملہ طے شدہ تھا۔ یہ سب کچھ پروگرام کے مطابق ہوا تھا۔ پہلے رنگ کے باہر بدنظمی پیدا کی گئی، اس کے بعد مجھ پر حملہ کیا گیا۔ ایک شخص نے آہنی راڈ سے میرے بازو پر شدید چوٹ لگائی اور مقابلے سے پہلے ہی مجھے زخمی کر دیا۔ بلیئر نامی یہ شخص شنکر کے قریبی ساتھی کرشن کمار کا ملازم تھا، لیکن بعد میں لین دین کے معاملے میں کرشن سے اس کی سخت ناچاقی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آج کی اتفاقیہ ملاقات میں اندر کی بات مومل اور زری کو بتائی تھی۔
اس کے ساتھ ہی اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس کی اطلاعات کے مطابق شنکر لنڈن سے واپس آ چکا ہے اور انڈیا میں کہیں موجود ہے یا پھر سری لنکا میں ہے۔ اس اطلاع کے بعد زری اور مومل بہت پرجوش نظر آنے لگے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ شنکر سے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے میں شنکر سے ایک اور مقابلہ کروں۔ اس مقابلے سے پہلے سازش کو بھی بے نقاب کیا جائے جو شنکر نے کی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ عرصے کے بعد ہو۔ فی الوقت میں ان کی توجہ صرف اور صرف شادی کی تقریب پر مرکوز تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ موجودہ حالات میں شنکر سے میرا سامنا ہو۔ اس اطلاع کے بعد کہ شنکر انڈیا میں موجود ہے، وہ میرے سلسلے میں اور بھی چوکس نظر آنے لگے تھے۔ صبح تک قریش کے چچا کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ چچا نے پہلی فرصت میں مجھے ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا اور سمجھایا کہ میں اپنے دل و دماغ کو جذبات کے ریلے میں نہ بہنے دوں اور شنکر کے ناطے سے کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے برسوں بعد آنے والا خوشی کا یہ موقع اندیشوں کے حوالے ہو جائے۔ میں سب کی باتیں سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، ان باتوں میں وزن بھی تھا، لیکن میرا دل کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھا۔ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو گیا تھا میرے اندر کے موسم کو۔ میرا دل خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خوشی سے پہلے وہ ایک نہایت کٹھن مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک عجیب سی نفسیاتی کیفیت تھی، میری اپنی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں شفتہ کو اسی وقت محبت بھری نظروں سے دیکھ سکتا ہوں اور غزالہ کو اسی وقت اپنی باہوں میں سمیٹ سکتا ہوں جب شنکر کا سایہ اپنے اوپر سے ہٹا کر دور کر دوں۔ اس کی برتری کا بت چکنا چور کرنے تک میں مکمل خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا شاید۔ چچا کی دور اندیش نگاہوں نے شاید میرے اندر کی ہلچل کو دوسروں سے زیادہ بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر چند گارڈز کا انتظام کیا جو ہماری حویلی کے دروازے پر پہرا دینے لگے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حویلی پر بھی گارڈز کا انتظام کر دیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ قریشی اور مومل کو مستقل طور پر میرے ساتھ چپکا دیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ میں باتھ روم میں بھی ہوتا تو قریشی دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ میں کسی روشن دان سے نکل جاؤں گا اور شنکر کو ڈھونڈ کر اس سے مار کر شروع کر دوں گا۔ اگلی رات چاندنی میں حویلی کی چھت پر ٹہلتے ٹہلتے اور کھیتوں کھلیانوں کو دیکھتے دیکھتے اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ امید پیدا ہو گئی کہ شنکر میرے روبرو آ سکتا ہے۔ زیادہ نہیں تو 50-60% امید اس بات کی ضرور تھی کہ میرا یہ حربہ کامیاب رہے گا۔ اگلے آدھے پونے گھنٹے میں نے اپنی سوچ کو عملی شکل دے دی۔ قریشی بھی ہواخوری کے بہانے چھت پر چلا آیا اور میرے قریب ہی چارپائی پر بیٹھا چمچ سے حلیم کھا رہا تھا۔ قریشی، شادی میں ایک شخص کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ پاشا کی۔ ہاں، کمی تو ہمیں بھی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، بلکہ اس کا خیال آتا ہے تو دل میں ٹیس سی اٹھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، پاکستان آ چکا ہے یا ابھی تک لنڈن میں ہی کہیں ہے، یا پھر در حقیقت میں نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں تھا کہ لنڈن میں ایک پرائیویٹ کلینک کے اندر بیٹھے بیٹھے میں نے ایک نائٹ کلب کے دیوار گیر شیشے کی دوسری جانب کیا دیکھا تھا۔ میں نے پاشا کو دیکھا تھا، زندہ سلامت اور صحت مند۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ پاشا کا پتہ چلا جائے۔ وہ شادی کی تقریب میں شریک نہ ہو سکا نا، تو مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اوپر پتہ کیسے چلایا جائے گا؟ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے دوں گا نا، تو یہ بھول جاؤ، بلکہ یہ ورقی پھاڑ دو۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی پتہ ٹھکانا ہے تو بتاؤ، وہاں سے اس کا معلوم کروا لیتے ہیں۔ میں نے لاہور میں پاشا کے 2-3 ٹھکانے قریشی کو بتا دیے اور یہ بھی سمجھا دیا کہ ان ٹھکانوں سے پاشا اور چیتا کا پتہ کس طرح کرایا جا سکتا ہے۔ قریشی نے مجھے یقین دلایا کہ میری یہ خواہش پوری کرنے کی وہ سر توڑ کوشش کرے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر پاشا یہاں جل کوٹ تک پہنچ گیا تو پھر شنکر بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ پاشا شنکر کی نگرانی میں ہے۔ نائٹ کلب میں پاشا کے ساتھ جو لڑکی میں نے دیکھی تھی وہ شنکر کی دست راز تھی۔ یہ بات 100% یقینی تھی کہ اسے میری تلاش کے لیے شنکر نے ہی پاشا کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وہ بڑے خوابناک دن تھے۔ میں جاگتی آنکھوں سے ایک رنگین و سنگین خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں تھیں، شور و غل تھا، مہمانوں کی آمد تھی، دوسری طرف مجھے کسی کا انتظار تھا۔ میری آنکھیں اپنے اصلی دشمن کی راہ تک رہی تھیں۔ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے چچا پل پل میری نگرانی کر رہے تھے۔ ایک بزرگ کی حیثیت سے انہوں نے مجھ پر کڑی پابندیاں لگائی تھیں اور میں یہ پابندیاں توڑ کر ان کے دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مدتوں بعد مجھے یہی لگا کہ میرے سر پر کسی بڑے کا مہربان سایہ ہے۔ اس سایہ کی قیمت مجھے اپنی جان دے کر بھی چکانا پڑتی تو میں چکا دیتا۔ پابندیوں کا لحاظ کرنا تو ایک معمولی سی قربانی تھی۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے غزالہ نے بھی مجھے قسمیں دی تھیں اور ہر طرح سے میرے پاؤں کو زنجیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلے 2-3 روز میں نے صفدر اور زری کے ساتھ قصبے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے گزارے۔ یہ میرا قصبہ تھا، میرے گلی کوچے تھے۔ یہاں ہر قدم قدم پر میرے بچپن کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں بے شمار دوستوں سے ملا، بے شمار باتیں کی، ڈھیروں ڈھیر پیار پایا۔ بڑی بوڑھیوں نے میرا سر چوما، بزرگوں نے گلے لگایا اور دعائیں دیں۔ ہر طرف ایک ہی فقرے کی گونج تھی، باؤ بقار کا بیٹا آیا ہے۔ میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں گیا،
حسین ترین جگہوں سے گزرا اور خوبصورت ترین لوگوں سے ملا، لیکن کچی پکی دیواروں والے اس قصبے کے سادہ مزاج لوگوں سے مل کر جو خوشی ہوئی وہ کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میرے تذکرے ہر زبان پر تھے۔ ان تذکروں میں ایک طرح کی حیرت بھی موجود تھی۔ قصبے کے تقریباً تمام لوگوں کا خیال یہی تھا کہ ان گلیوں میں کھیلنے والا جہانی ایک بہت بڑا آدمی بن چکا ہے۔ میں اپنے اسکول کے بوڑھے ماسٹر تاج دین صاحب کے گھر کے سامنے رک گیا۔ تاج دین حیات تھے لیکن بہت کمزور ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں پہچان پایا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور میرے جسم پر بے شمار بوسے دیے۔ شفتا نے بتایا تھا کہ ماسٹر تاج دین اتنے نرم خو ہو چکے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے گلے لگ کر بھی انہوں نے زار زار رونا شروع کر دیا۔ پرانی باتیں یاد کرنے لگے، بھولے بسرے لوگوں کی یادیں، میلے ٹھیلوں کا ذکر، ساون کی بارشوں کا ذکر اور سرما کی دھوپ کا ماجرا۔ وہ بولتے چلے گئے، میں سنتا چلا گیا۔ ماسٹر صاحب کی بیوی، جنہیں ہم بے وجہ استانی جی کہا کرتے تھے، مسلسل میری بلائیں لیتی جا رہی تھیں۔ ان کی بہو مکئی کی گرم روٹی، شلجم کا سالن اور بہت سی لسی لے آئی۔ میں ناشتہ کر کے آیا تھا، لیکن یہ دونوں بزرگ مجھے اتنی محبت سے کھلا رہے تھے کہ زہر بھی دیتے تو مجھے کھانا پڑتا۔ میں نے ہر دم تیار و کامران کعبہ گیر عالم قریشی کو اپنے ساتھ ملایا اور کھانے سے انصاف کیا۔ یہاں بھی چوکس گارڈز ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ بظاہر تو یہ گارڈز ہماری حفاظت کے لیے تھے، لیکن چچا جان ان گارڈ سے دوہرا کام لے رہے تھے۔ یہ گارڈز ہر دم مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ غزالہ کی طرف سے بھی 2-3 بار یہ تاکیدی پیغام آ چکا تھا کہ میں رسد اڑوانے کی کوشش نہ کروں اور اچھے بچوں کی طرح چچا جان کی ہدایت پر عمل کروں۔ کھانے کے دوران میں ایک آدمی آیا اور اس نے قریشی کے کان میں چند سرگوشیاں کی۔ قریشی کے تاثرات سے اندازہ ہو کہ کوئی اہم خبر ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ قریشی نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، لو بھائی، تمہاری غور خواہش پوری ہو گئی ہے، پاشا کا کھوج لگ گیا ہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد پاشا ہمارے پاس جلکوٹ میں موجود تھا۔ پاشا سے ہماری ملاقات طویل اور جذباتی رہی۔ پاشا نے وہ واقعہ سنا جو اسے دی ہوم ٹرسٹ میں پیش آئے تھے۔ علی احمد کی موت کا واقعہ پاشا کے سامنے ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اس واقعے کے دکھ کو محسوس کرتا تھا۔ دی ہوم میں کتوں کی خوفناک الغار کے دوران میں ہی پاشا کو چند دوسرے لوگوں کے ساتھ تہخانے سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ لندن میں تھا اور صرف 1 ہفتہ پہلے پاکستان لوٹا تھا۔ کل شام قریشی کے کارندے نے پاشا سے رابطہ کیا اور پاشا کو یہاں ہماری موجودگی کا علم ہو گیا۔ پاشا کی رودات سننے کے بعد ہم نے بھی پاشا کو وہ حالات تفصیل سے بتائے جن سے ہم اب تک گزرتے رہے تھے۔ جل کوٹ میں پاشا کی آمد کے ساتھ ہی میری چھٹی حس دہائی دینے لگی کہ جل کوٹ کی فضاؤں میں شنکر کی منحوس شکل نظر آنے والی ہے۔ اس مصیبت کو میں نے خود دعوت دی تھی۔ اس کا مقابلہ بھی مجھے ہی کرنا تھا، تن تنہا اور قطعی طور پر کسی کی شراکت کے بغیر۔ پاشا کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ وقت کی کون سی بساط پر کون سی چال کا حصہ بنا ہوا ہے۔ میں فی الحال بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پاشا کے جل کوٹ پہنچتے ہی میں نے ضروری حفاظتی انتظامات کر لیے۔ شفتا تو میرے پاس ہی تھی۔ مجھے زیادہ فکر غزالہ اور چچا کی تھی۔ میں نے وہاں موجود گارڈز کو خصوصی ہدایات دی اور مومل اور پاشا کو ضروری مشورے دے کر ایک ایسے مکان میں ٹھہرا دیا جو چچا کی حویلی کے عقب میں واقع تھا۔ اپنی حویلی کے پچھواڑے میں بھی میں نے حفاظتی انتظامات کر دیے۔ چچا اور قریشی میرے اضطراب پر قدرے حیران تھے۔ یہ اندیشہ تو انہیں بھی نہیں رہا ہو کہ شنکر یا میرا کوئی اور دشمن میری ٹوپ آ کر یہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کے نزدیک ایک موہوم سا اندیشہ تھا۔ قریشی نے جلکوٹ پہنچتے ہی مجھے ایک AK-56 رائفل مہیا کر دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور پسٹل اور رائفل گھر میں موجود تھی۔ میں نے اس اسلحے کو چیک کر کے تیار حالت میں کر لیا۔ اگلے 3 روز تک میں نے بہت شدت سے شنکر کا انتظار کیا، لیکن اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں رات آخری پہر تک اپنے حویلی نما مکان کی چھت پر موجود رہتا تھا۔ چاندنی راتیں تھیں۔ میری نگاہیں دور دور تک کھیتوں کھلیانوں میں بھٹکتی تھیں اور کوئی ایسا اشارہ ڈھونڈتی تھی جو شنکر کی آمد کا پتہ دے۔ تیسرے روز میری امید دم توڑنے لگی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری کوشش شاید ناکام رہی ہے۔ اگر پاشا واقعی شنکر کی نگرانی میں تھا تو اب تک شنکر کو اپنی رہنمائی کروا دینی چاہیے تھی۔ بہرحال کئی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ جین نامی وہ لڑکی لندن میں ہی پاشا کا پیچھا چھوڑ چکی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ویسے اتفاقیہ پاشا سے ٹکرا گئی ہو اور اس کی شخصیت کے زہر میں جکڑی گئی ہو۔ کئی اور امکانات بھی تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سب کچھ جان لینے کے باوجود شنکر ابھی میرے مقابل آنا ہی نہ چاہتا ہو۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا اور سوچتا رہا۔ میرے دوست، خاص طور سے قریشی اور زری گل کی خواہش تھی کہ شادی کی ہر خوشی بھرپور طریقے سے منائی جائے۔ وہ رسومات وغیرہ کے چکر میں تھے، لیکن میں نے اور صفدر نے اس کی مخالفت کی۔ ہماری تجویز تھی کہ اگر خوشی منانا ہی ہے تو اس طریقے سے منائی جائے کہ قصبے کے عام لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں۔ آخر یہ تجویز سب کے لیے قابل قبول ٹھہری۔ شادی سے 3 دن پہلے قریشی نے اپنی دیرینہ پروگرام کے مطابق دل کھول کر کھانا پکوایا۔ میں نے حویلی کی چھت سے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ گورنمنٹ اسکول کے وسیع و عریض میدان میں جہاں ہم کبڈی اور والی بال کھیلا کرتے تھے اور جہاں ماسٹر تاج دین ہمیں ڈرل کروایا کرتے تھے، حد نگاہ تک دیگیں ہی دیگیں نظر آ رہی تھیں۔ لگ بھگ 100 دیگیں تو ہوں گی۔
درجنوں نائی اپنے چمکیلے ہتھیاروں کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ مسالوں کی مہک، دیگوں کی کھنک، کام کرنے والوں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک طرف 2.5-3 درجن بکرے ذبح کیے جا رہے تھے، ایک طرف چارپائیوں پر بھیگے ہوئے چاول پڑے تھے۔ 3-4 ہزار افراد کے کھانے کا انتظام تھا۔ ان کے لیے شامیانے لگانا اور کرسیاں لگانا تو ممکن نہیں تھا۔ قریباً 1 ایکڑ رقبے میں قناتیں لگا دی گئی تھیں اور دریا بچھا دی گئی تھیں۔ امیر غریب کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا، سب کو بیٹھ کر کھانا کھانا تھا۔ بے تکلفی کا ماحول تھا۔ بہت سے رضاکار ڈھولچی نمودار ہو گئے تھے۔ وہ 2 دن سے مسلسل ڈھول پیٹ رہے تھے۔ قریبی گاؤں سے چند باجے والے بھی اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کرنے آ گئے تھے۔ چودھری شرافت کی ہدایت پر قصبے کے لڑکے والوں نے ہمارے گھر کی کئی قریبی گلیوں کو جھنڈیوں اور سنہری پنیوں سے سجا دیا تھا۔ یہ بڑی سادہ سی سجاوٹیں تھیں، لیکن ان میں اپنی مٹی کی مہک اور رنگ تھے۔ ہم چاہتے تو لاہور کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کروڑوں خرچ کر سکتے تھے، لیکن جو مزہ اس میں تھا وہ سب سے جدا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے اور قریشی نے حویلی کی چھت سے دیکھا۔ سائیں علی ناشتہ و گلیوں سے گزر رہا تھا۔ اس کے پیچھے مقامی ملنگوں کی ایک ٹولی تھی۔ ان کے عقب میں قصبے کے شوخ و شنگ لڑکے بالے تھے۔ وہ سب ناچ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گجرے تھے اور لباس صاف ستھرے تھے۔ آنکھوں میں چمک اور چہروں پر دہقانی معصومیت تھی۔ اچانک سائیں علی نے زوردار نعرہ لگایا، دل دھڑکا شفیع محمد کا، ہاں دل دھڑکا، دل دھڑکا شفیع محمد کا، ہاں دل دھڑکا۔ کئی لڑکے بھی سائیں علی کی تقلید میں نعرے لگانے لگے، دل دھڑکا، ہاں دل دھڑکا۔ عالم قریشی پچھلے 15 منٹ میں دیگوں کا سانس چیک کرتے کرتے 2-2.5 کلو چکن کھا چکا تھا۔ اس نے ایک اور سالم بوٹی منہ میں رکھتے ہوئے کہا، یار شاہ جہان، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک، یہ سائیں تجھے شفیع محمد کیوں کہتا ہے؟ جب بھی ایسا کرتا ہے اس کی آنکھوں میں عجیب سا لشکارہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کا بس ایک ہی جواب سمجھ میں آتا ہے، اور یہ جواب بھی بس چند دن پہلے سمجھ میں آیا ہے۔ لنڈن میں منورہ نے سائیں کی ہسٹری کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سائیں کا پورا نام شفیع علی ہے۔ اسے شروع میں سائیں شفیع علی بھی کہا جاتا تھا۔ ممکن ہے کہ سائیں کے ذہن میں کوئی اوٹ پٹانگ حوالہ موجود ہو اور وہ اس حوالے سے مجھے اپنے نام سے پکارتا ہو۔ اس سے پہلے کہ قریشی کوئی سوال مزید کرتا، سائیں نے ہوا میں 2 فٹ تک اچھلتے ہوئے ایک اور زوردار نعرہ لگایا، قاتل آیا، قاتل آیا، قاتل آیا، دل دھڑکا قاتل کا، ہاں دل دھڑکا۔ یہ کیا نعرہ ہوا بھلا؟ قریشی نے کہا۔ مجھے اپنے جسم میں عجیب سنسنی سے محسوس ہوئی۔ مجھے یاد آئی کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سائیں علی نے یہی نعرہ لگایا تھا، اور اس کے بعد ایک سنگین واقعہ پیش آیا تھا۔ میری نگاہ بھٹکتی ہوئی کھیتوں کی طرف گئی اور پھر اچانک خون میری رگوں میں تڑپ گیا۔ میں نے 2 بڑی بڑی جیپیں دیکھیں۔ یہ نیم پختہ راستے پر دھول اڑاتی تیزی سے جلکوٹ کی طرف آ رہی تھیں۔ جیپوں پر مسلح افراد سوار تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ کسی اچھی نیت سے قصبے میں داخل نہیں ہوئے۔ کھانے کا وقت ہونے والا تھا۔ جلکوٹ کے علاوہ ارد گرد کے دیہات سے بھی سینکڑوں افراد گلیوں میں اور ہماری حویلی کے گرد موجود تھے۔ دونوں جیپیں ہجوم کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی آئیں اور حویلی کے سامنے آ کے رک گئیں۔ اوہ خدایا، یہ تو شنکر ہے! قریشی کے منہ سے آواز نکلی۔ تب تک میں بھی شنکر کا منحوس تھوبڑا دیکھ چکا تھا۔ وہ اگلی جیپ کی نشست پر بڑے روب سے بیٹھا تھا۔ اس نے سیٹ بیلٹ لگا رکھی تھی۔ میرے رگ پٹھے تن گئے، آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی تن گئی۔ میں نے جیب تھپ تھپا کر پستول کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور سیڑھیاں پھلانگتا وہ نیچے آ گیا۔ قریشی میرے عقب میں تھا اور مجھے روکنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ اب قریشی تو کیا، پورا جلکوٹ بھی ہوتا تو مجھے نہیں روک سکتا تھا۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو زری اور مومل وغیرہ نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی برآمدے کی طرف سے خواتین کی چیخیں سنائی دیں۔ ان میں شفتہ کی چیخ سب سے نمایاں تھی۔ وہ مجھے ٹھہرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شفتہ مجھ تک پہنچ سکتی، میں گھر سے باہر آ گیا۔ شنکر بھی جیپ سے نکل آیا۔ اس کے عقب میں مسلح افراد تھے۔ ہجوم میں سنسنی کی بلند و بالا لہر دوڑ گئی۔ قریشی کا اشارہ پا کر ہمارے گارڈز نے شنکر اور اس کے ساتھیوں پر رائفلیں تان لیں۔ دوسری طرف شنکر کے ساتھ آنے والے درجن افراد نے بھی ایسا ہی کیا۔ مہلک ترین اسلحہ دھوپ میں چمکنے لگا اور اسلحہ برداروں کے چہرے دمدماتے چلے گئے۔ قریشی، زری، پاشا، مومل وغیرہ کے پوشیدہ ہتھیار بھی ان کے ہاتھوں میں نظر آ رہے تھے۔ فضا ایک دم ہی نہایت کشیدہ ہو گئی۔ ایک معمولی سی غلطی سے شعلے لپک سکتے تھے اور خون اچھل سکتا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے شنکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بدلہ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ٹانگ کا بدلہ ٹانگ۔ کیا بدلہ چکانے کے لیے تمہیں یہی موقع ملا تھا؟ اس موقع میں کون سی برائی ہے؟ بلکہ یہ تو ویسا ہی موقع ہے جیسا روجھا پور میں تھا۔ ایسا ہی دیہاتی ماحول تھا، ایسا ہی دیہاتی ہجوم تھا۔ تو تم خون خرابہ چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، بھگوان کی سوگند ہرگز نہیں۔
تم اپنی ٹانگ میرے حوالے کر دو، میں اسے بڑی احتیاط سے توڑ دیتا ہوں اور خاموشی سے چلا جاتا ہوں۔ باقی حساب کتاب پھر چلتا رہے گا جیسے اب تک چلتا رہا ہے۔ دوسری صورت میں تمہارے پران بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غزالہ اور میری شادی کے حوالے سے ایک ایسا فقرہ اچھالا جو کسی طور بھی قابل سماعت نہیں تھا۔ میں نے اپنی گرم چادر اتار کر ایک طرف ڈال دی، اپنی گولڈن گھڑی اتار کر زری کے حوالے کی، جیبیں بھی خالی کر دیں۔ اس کے بعد میں شنکر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک دہشت زدہ سرازیمگی نے قرب و جوار کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ارد گرد سینکڑوں لوگ موجود تھے، کھڑکیوں میں، چھتوں پر اور گلیوں میں۔ ہر آواز، ہر چہرہ، ہر تصویر ساکت تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور شنکر آمنے سامنے تھے۔ پہلا وار شنکر نے ہی کیا۔ اس نے جھکائی دی اور پھر اس کی ٹانگ بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور میرے سینے کو نشانہ بنانا چاہا۔ میں نے بروقت اپنی جگہ چھوڑ کر یہ وار خالی دیا اور شنکر کے چہرے پر مکہ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک کچی دیوار سے ٹکرایا، مگر پھر یوں لگا کہ اس کے جسم کے ہر حصے میں اسپرنگ لگے ہیں۔ دیوار سے ٹکراتے ہی وہ اچھل کر میری طرف آیا۔ اس کے سر کی ٹکر میرے سینے پر اتنی شدید اور اچانک تھی کہ مجھے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اپنی حویلی کے بیرونی دروازے سے جا ٹکرایا۔ پشت دروازے سے لگی تو عجیب سا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے شنکر اپنے جارحانہ رویے کے ذریعے مجھے زندگی کے راستے پر دھکیلتا ہوا میرے گھر کے دروازے تک لے آیا ہے۔ میری پشت پر گھر کا دروازہ تھا۔ یہ وہی دروازہ تھا جس کے پیچھے میرے گھر کی خواتین تھیں۔ اگلے 10-15 منٹ میرے اور شنکر کے درمیان خوفناک جدوجہد ہوئی۔ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس کی شدت اور خونخواری کو لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ بس ایک بے نام سی وحشت تھی جس نے مجھے گھیر لیا تھا، اور شاید شنکر کو بھی۔ یہ بڑی خوفناک لڑائی تھی۔ یہ بہت بڑی آزمائش کے لمحے تھے۔ میرا پرانا ساتھی، میرا وفادار، میرا رام پوری خنجر میری پنڈلی کے ساتھ موجود تھا، لیکن میں اس کی مدد بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے خالی ہاتھ لڑنا، جینا یا مرنا تھا۔ میری سماعت میں تماشائیوں کے للکارے تھے۔ ان کا دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ میں اپنوں کے درمیان تھا۔ اپنوں کے درمیان ہارنا زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ آج میں ہارنا نہیں چاہتا تھا، میں جیتنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مقابلے کے دوران میں میری کوئی چھوٹی سی بھول بھی معاف نہیں کی جائے گی، بالکل جیسے آج میں شنکر کی کوئی خطا بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ بس موقع ملنے کی دیر تھی، صرف ایک موقع۔ یہ موقع مجھے شنکر کے خلاف ملتا یا شنکر کو میرے خلاف۔ اس کا نتیجہ فوری موت تھا۔ تماشائیوں میں ایک بدنصیب شخص جذبات سے بے قابو ہو کر نہ جانے کیسے شنکر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے شنکر کو چوٹ لگانے کی کوشش کی۔ شنکر کا گھٹنا بجلی کی طرح متحرک ہوا اور اس شخص کی ٹانگوں کے درمیان لگا۔ یہ وار وہی مہلک وار تھا جس نے مارشل آرٹ کے میدان میں بڑے بڑے سخت جان لڑاکوں کی جان لی تھی۔ میرا یہ نادان خیرخواہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح اینٹوں کے فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ میں اسے دیکھے بغیر ہی جان سکتا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ زندگی بھر میرے دل میں یہ حسرت رہی تھی کہ کسی مارکے میں شنکر کی منحوس گردن میرے مخصوص شکنجے میں آ جائے، لیکن یہ حسرت پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاید اسی طرح شنکر کی بھی دل میں یہ کسک تھی کہ وہ مجھ پر اپنے گھٹنے کا مہلک داؤ آزما سکے، لیکن وہ بھی نامراد تھا۔ کم از کم آج تک تو نامراد ہی تھا۔ میں اور شنکر لڑتے لڑتے اس میدان میں پہنچ گئے جہاں ان گنت دیگیں دہکتے کوئلوں پر تھیں۔ ہم گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، پھر گر رہے تھے۔ چند سیکنڈ پہلے میری ایک نہایت خوفناک ٹکر شنکر کے عین چہرے پر لگی تھی اور اس کے سامنے کے 2 دانتوں سے داغ مفارقت دے گئے تھے۔ اب وہاں ایک تاریک خلا نظر آ رہا تھا۔ مجھے بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرا زخمی بازو پھر سے زخمی ہو چکا ہے۔ عین ممکن تھا کہ فریکچر پھر نمودار ہو گیا ہو۔ کندھے سے ہاتھ تک درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سینکڑوں آوازوں کے شور میں ایک روتی چیختی آواز بار بار میری سماعت سے ٹکراتی تھی۔ یہ زری گل کی آواز تھی۔ وہ میرا حوصلہ بڑھا رہا تھا، للکار للکار کر مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے آج شکست نہیں کھانی۔ ہم جس طرف بڑھ رہے تھے لوگوں کا ہجوم بھی ہمارے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں وہ موقع حاصل کر سکتا ہوں جس کے لیے میں برسوں سے منتظر ہوں۔ وہ بڑا انکشاف انگیز لمحہ تھا۔ اس لمحے میں، اس سنہری لمحے میں مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کے عیار ترین فائٹر کی پوری توجہ میری ٹانگ پر ہے اور وہ میری ٹانگ کو گرفت میں لے لینا چاہتا ہے۔ اس ایک لمحے میں وہ شاید باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔ اگر میں اسے اپنی ٹانگ کی طرف جانے دیتا تو مجھے وہ ایڈوانٹیج مل سکتا تھا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ میری ٹانگ کی طرف جاتے ہوئے شنکر کی گردن ایسے رخ پر آ جاتی کہ میں اسے اپنے بازو کی گرفت میں لے لیتا۔ اس امر کا 90% امکان تھا کہ شنکر کی مطلوبہ پکڑ میں آنے کے بعد میری ٹانگ نہیں بچے گی، لیکن اپنی ٹانگ کے بدلے میں شنکر کی نحس گردن کو میں اپنے ہلاکت خیز شکنجے میں لے سکتا تھا۔ 1 سیکنڈ کے مختصر وقفے میں نے یہ سارا ناپ تول لیا، سارا تخمینہ لگایا، سارے امکانات کو بھانپا اور دوسرے سیکنڈ میں نے یہ جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بڑے کایا پلٹ لمحے تھے۔ میں نے اپنے پوز میں تبدیلی کرتے ہوئے شنکر کو ٹانگ کی طرف بڑھنے کا موقع دیا اور وہ بڑھ گیا۔ ایک برق سی چمکی
اس برق کی نہایت مختصر روشنی میں نے شنکر کی گردن اور اپنے بازو کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں دیکھی۔ یہی وہ لمحے تھے جو مجھے درکار تھے، یہی وہ ثانیہ تھا جس کی راہ میں مدت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس لمحے شنکر ہار گیا، یہ مقابلہ بھی اور شاید زندگی بھی۔ یہ میرا لمحہ تھا، میری ٹانگ شنکر کی گرفت میں آ چکی تھی، لیکن ابھی شنکر کے ہاتھوں نے اس پر دباؤ بڑھانا شروع نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بازو کو حرکت دی، شنکر کی گردن میرے بازو میں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ گردن مکمل میری پکڑ میں آتی اور شنکر زندگی کی آخری ہچکی لیتا، ایک انہونی ہو گئی۔ ایک عجیب واقعہ ہوا، کوئی بلا کی رفتار سے میری طرف آیا، میری آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ گدڑی لہرائی، دھکا لگنے سے میں چند فٹ پیچھے ہٹا۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی شنکر سے لپٹ گیا تھا۔ یہ سائیں علی تھا، وہ توپ سے نکلے گولے کی طرح شنکر سے ٹکرایا، میری ٹانگ شنکر کے مہلک داؤ سے نکل گئی، شنکر اوندھے منہ زمین پر گرا، سائیں اس کی پشت پر سوار ہو گیا، وہ کسی سیاہ تیندوے کی طرح اس سے چمٹ گیا تھا۔ میری سماعت میں پولیس کاروں کے سائرن گونج رہے تھے۔ میں سائیں علی کو شنکر کی جان لیوا زد سے بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سائیں! میں نے چیخ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ سائیں تک پہنچتے، دو خودکار رائفلوں کے بیرل میری گردن سے آ لگے۔ یہ اسپیشل پولیس کا دستہ تھا جس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجھے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ پولیس کمانڈوز رائفلیں تان کر شنکر کی طرف بڑھے۔ شنکر اپنے گھٹنوں کے زور سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن سائیں بدستور چمگادڑ کی طرح اس سے چمٹا ہوا تھا۔ شنکر اسے خود پر سے جھٹکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام تھا۔ سائیں شنکر کے جسم کا حصہ بن کر رہ گیا تھا۔ پیرے تسمہ پا کی طرح وہ شنکر کی پشت پر سوار تھا اور اس کے ہاتھوں نے بڑی مضبوطی سے شنکر کے چہرے کو جکڑ رکھا تھا۔ نڈھال شنکر کے جسم میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر سائیں کو پشت سے جھٹک سکتا۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں کی گرفت سے شنکر کا دم گھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ پولیس والے سائیں پر جھپٹے اور نیم جان شنکر کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے دھیان سے دیکھا اور مجھے پتہ چلا کہ شنکر کے چہرے کو بکرے کی غلاظت آلود اوجڑی نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس اوجڑی کے اوپر سائیں نے اپنے بازوؤں کا نہایت مضبوط حلقہ قائم کر دیا تھا۔ زخموں سے چور شنکر سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر وہ چکرا کر گرا۔ پولیس والے شنکر کو سائیں کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس پر رائفلوں کے کندے اور لاٹھیاں برسانے لگے، لیکن سائیں تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس پر شنکر کی مہلک ضربوں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ پولیس والوں کی چوٹیں کیا کرتیں؟ چند سیکنڈ بعد یوں لگا کہ شنکر کی سانس بند ہو گئی ہے اور وہ جان کنی کی کیفیت میں تڑپ رہا ہے۔ درجنوں پولیس اہلکار سائیں کو کھینچ رہے تھے، مار رہے تھے، نوچ رہے تھے، لیکن وہ شنکر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایس ایس پی خود چیختا ہوا آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس نے بڑی بے رحمی سے سائیں کے سر پر چوٹیں لگائیں، لیکن یہ چوٹیں جیسے گوشت پوست کے انسان کو لگی ہی نہیں۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر پولیس اہلکار چیونٹیوں کی طرح مجھ سے چمٹے ہوئے تھے۔ سائیں کے نیچے شنکر تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گیا، بس اس کی ایک ٹانگ میں ہلکی سی جنبش رہ گئی تھی، اور پھر یہ جنبش بھی ختم ہو گئی۔ چند منٹ بعد انتھک کوششوں سے کھینچ کھانچ کر سائیں کو شنکر کے جسم سے علیحدہ کیا گیا۔ شنکر کا چہرہ اوجڑی کی غلاظت میں لتھڑا ہوا تھا، وہ دم توڑ چکا تھا۔ ہاں، وہ نہیں رہا تھا۔ سائیں بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس کی ناک سے خون جاری تھا۔ سائیں کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ پولیس کی بھاری جمعیت نے جل کوٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ شنکر کی لاش تحویل میں لے کر لاہور روانہ کر دی گئی۔ شنکر کے تمام ساتھی موقع سے غائب ہو گئے۔ 25 منٹ کی خوفناک لڑائی میں شنکر کی طرح میرے جسم پر بھی کئی سنگین چوٹیں آئیں۔ جبڑے اور بازو کی چوٹیں تازہ ہو گئی تھیں۔ بازو کی حالت سے آیا تھا کہ نیم پختہ ہڈی پھر سے ہل گئی ہے۔ اینٹوں پر گرنے سے میرا گھٹنا بھی بری طرح گھائل ہوا تھا اور مسلسل خون اگل رہا تھا۔ دانتوں اور ہونٹوں سے بھی خون جاری تھا، لیکن یہ ساری چوٹیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہی تھیں۔ اس ساری اذیت پر یہ احساس غالب تھا کہ زمین اب شنکر کے بوجھ سے نجات پا چکی ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے شنکر کو شکست دے دی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے تو معلوم ہی تھا۔ دوسروں کے جاننے یا نہ جاننے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا دل مطمئن تھا، میرا دل فاتح تھا۔ مار دھاڑ کی اب تک کی زندگی میں وہ لمحہ میری زندگی کا حاصل تھا جب شنکر کی گردن میرے بازو کے سامنے ان گارڈڈ ہو گئی تھی۔ یقیناً اس لمحے شنکر نے بھی جان لیا ہوگا کہ وہ بالآخر مات کھا گیا ہے۔ وہ میرے لیے مکمل فتح اور شنکر کے لیے شکست فاش کا لمحہ تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ سائیں علی کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا، لیکن اس کے قول فعل کے پیچھے زبردست مقاصد جھلک دکھاتے رہتے تھے۔ لڑائی کے آخری لمحوں میں وہ جنونی طاقت کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان آیا اور بلائے ناگہانی بن کر شنکر سے لپٹ گیا تھا۔ اس وقت تک شنکر بھی میری طرح نیم جان ہو چکا تھا۔ سائیں نے کھانے کے لیے ذبح کیے جانے والے بکروں میں سے ایک کی خالی اوجڑی اٹھا رکھی تھی۔ یہ اوجڑی اس نے شنکر کے چہرے پر پھیلا دی اور اوپر سے اپنے بازو کا حلقہ یوں کسا تھا کہ شنکر کی سانس بند ہو گئی۔ شنکر کی موت کے بعد بھی بڑی کوششوں سے سائیں کے بازوؤں کا حلقہ توڑا جا سکا تھا۔
اب میری جگہ سائیں آری شنکر کا قاتل تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سائیں نے شنکر کے قتل کا بوجھ اپنے سر لے لیا تھا۔ اگر یہ بوجھ میرے سر ہوتا تو میں ایک اور قانونی چکر میں جا پھنستا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ یوں ایک بار پھر اپنے پیاروں سے میری دوری لاکھوں ہزاروں میل کی ہوتی۔ ایسے میں وہ ساری کامیاب کوششیں بھی بیکار ٹھہرتی جو پچھلے چند مہینوں میں سائیں علی اور مسٹر کلارک نے مجھے پاکستان میں قانونی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے کی تھی۔ شنکر کے قتل کے فوراً بعد پولیس کے وہ افسران حرکت میں آ گئے جن کے ساہی صاحب سے اچھے تعلقات تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ پولیس مجھے اور میرے ساتھیوں کے لیے پریشانیاں پیدا نہ کرے۔ ان کی یہ کوششیں سود مند ثابت ہوئیں۔ شنکر کا معاملہ انٹرپول سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ مسٹر جی کلارک کے انٹرپول میں 62 لوگوں سے رابطے تھے۔ توقع تھی کہ انٹرپول میں بھی ہم پر کوئی ناروا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ میرے ساتھ شنکر کی لڑائی کے دوران ایک شخص بدقسمتی سے شنکر کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے قتل کا کیس شنکر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف درج ہوا۔ متوفی ایک لاوارث شخص تھا، لیکن پورے قصبے نے کسی عزیز رشتہ دار کی موت کی طرح اس کی موت کے دکھ کو محسوس کیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کی بات ہے۔ فون کے ذریعے پتہ چلا کہ سائیں علی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ لاہور کے ایک پرائیویٹ کلینک میں ایڈمٹ تھا۔ اس کے سر کی چوٹوں کا علاج ہو رہا تھا۔ وہ بذریعہ کار قریشی، پاشا اور گارڈز کے ہمراہ شام کے بعد اسپتال پہنچا۔ سائیں علی کے کمرے کے باہر بھی پولیس کا پہرا موجود تھا۔ صرف مجھے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ صفدر رات سے ہی یہاں موجود تھا۔ وہ سائیں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سائیں بیڈ پر نیم دراز تھا۔ سر کی ضربات کی وجہ سے دونوں آنکھوں کے ارد گرد کی جلد گہری نیلی پڑ گئی تھی۔ آنکھیں بے حد ورم زدہ بھی تھیں۔ سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ سائیں اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کے درز سے مجھے دیکھ کر بولا، دیکھ شفیع محمد، یہ تیرا یار ابھی تک اس چھوکری کو نہیں بھولا۔ اس کو امرود کا ملک شیک پینا چاہیے۔ اس سے اس کا پیٹ صاف ہوگا اور بےہودہ خیال دماغ سے نکل جائیں گے۔ میں اور صفدر جواباً خاموش رہے۔ سائیں علی کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے۔ وہ نحیف آواز میں بولا، میرا کام تو سمجھانا تھا بچہ جی، آگے تمہاری مرضی ہے۔ آنکھیں بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ آنکھوں کا ذکر یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے پوچھا۔ بس ویسے ہی آ گیا جیسے خوشی کے موقع پر بجلی کا ناجائز بل آتا ہے۔ بس آ گیا سو آ گیا، تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ سائیں نے تنک کر کہا۔ اس موقع پر مزید سوال و جواب لمبی بحث کا سبب بن سکتے تھے، اور سائیں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے باتوں میں الجھایا جاتا۔ میں خاموش رہا۔ صفدر بھی خاموش رہا۔ پھر صفدر خود ہی اٹھ گیا۔ بیٹھے شاہجہاں صاحب، آپ بات کریں۔ میں سائیں کے بیڈ کے قریب تیماردار کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائیں نے بلایا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ سائیں خود ہی بات شروع کرے گا۔ 1-2 منٹ وہ خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، شادی کا کیا پروگرام ہے؟ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے کہ تاریخ کچھ آگے کر دی جائے۔ اس دوران میں پولیس کی آمد و رفت بھی ختم ہو جائے گی اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے سائیں۔ بالکل نہیں، خبردار جو ایسی بات کی۔ اوقاف میں 2 ہفتے سے ڈھولک بج رہی ہے، پاکستان میں پرسوں سے جشن منایا جا رہا ہے، اور تم کہتے ہو شادی آگے کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہے۔ میرے بس میں ہو تو تمہاری شادی آج ہی کرا دوں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، کل تک انتظار کرتے ہیں۔ کل شادی وقت پہ ہونی چاہیے۔ اس نے آخری فقرے کے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانا مناسب سمجھا۔ سائیں اپنی آنکھوں کی درز میں سے خاموشی کے ساتھ مجھے دیکھتا رہا۔ پھر وہ عجیب سے لہجے میں بولا، شفیع محمد، تجھے کیا پتا تیری اور ڈاکٹر کی شادی میرے لیے کتنی اہم ہے؟ تجھے کیا پتا؟ میں چونک کر سائیں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے سائیں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خود کو پریشان نہ کرو سائیں، وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ شادی کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں دعا دوں گا۔ سائیں کا لہجہ بھی عجیب تھا۔ مجھے پہلی بار سائیں علی پر پیار سا آیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں سائیں کو سینے سے لگا لوں اور دیر تک لگائے رکھوں۔ اس سے کہوں کہ سائیں، اپنے سینے کے سارے دکھ مجھے دے دو، میں نے سنبھال لوں گا۔ اپنی بوڑھی جان کو جوخم میں نہ ڈالو، در بدر بھٹک کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ پر میں کہہ نہیں سکا، بس سائیں کو دیکھتا رہا۔
زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے سائیں کی گدلی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک نظر آئی۔ وہ میرے ہاتھ کو دبا کر کربناک لہجے میں بولا، پیار پانا بڑا مشکل ہے شفیع محمد، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اپنا پیار مل رہا ہے۔ اب اور دیر نہ کرنا، اب اور دیر نہ کرنا۔ سائیں کے لہجے میں عمر رفتہ کے دکھ تھے، کہنا پچھتاوے تھے اور گئے زمانے کی کہانی تھی۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اس لڑائی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جس سے سائیں نے پیار کیا تھا اور پھر اپنے مرشد کی خاطر اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں سائیں کی زندگی کے اس غمناک دور کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن پھر ایک دم ہی سائیں نے موضوع بدل دیا۔ سروج کہاں ہے شفیع محمد؟ مجھے نہیں پتا، میں نے اسے لنڈن میں تمہارے ساتھ ہی دیکھا تھا، پھر تمہارے کھجوری حلوے نے مجھے بے ہوش کر دیا، اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں۔ اوہ ہو، میرے دماغ سے نکل گیا، میں نے خود ہی اسے پرستان بھیجا تھا، میری مسواک وہاں رہ گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ آ جائے گی، آج رات تک تمہاری شادی میں بھی شریک ہوگی، اس کے بارے میں تم سے کچھ کہنا ہے مجھے۔ کہو سائیں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے سائیں کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے دفینے کی تلاش میں بڑی محنت کی تھی، میرے خیال میں اس میں تھوڑی بہت محنت سروج کی بھی شامل ہے۔ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو دفینے کی رقم میں سے کچھ حصہ سروج کو بھی دے دو۔ کیوں نہیں سائیں، تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں اس بارے میں سوچ چکا ہوں، ہم کل ہی ایک معقول رقم اس کے لیے ادا کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ سروج کے ساتھ واپس وہیں چلا جاؤں جہاں سے آیا تھا، میرا مطلب ہے کالونی میں۔ وہ صحرا کے لوگ اوپر سے کالے لیکن اندر سے سفید ہیں، ویسے بھی ان لوگوں کو میری بہت ضرورت ہے، مگر میری ضرورت ایک اور جگہ پر بھی ہے، کچھ ضرورت پرستان میں بھی ہے۔ شاہ جنات کی طرف سے ٹیلی گرام پہ ٹیلی گرام آ رہے ہیں، اب دیکھیں کس طرف کا رخ ہوتا ہے۔ اسی دوران میں ڈاکٹروں کا ایک گروپ راؤنڈ پر آ گیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سینئر نیورو فزیشین دھیان سے سائیں علی کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ دیگر ڈاکٹروں کے ساتھ مکالمہ بھی کر رہا تھا۔ سائیں کے سر کے پچھلے حصے کی ایک چوٹ زیادہ سنگین تھی اور یہ شنکر کی وجہ سے آئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ دوبارہ سی ٹی اسکین کرانے کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹرز وہاں سے چلے گئے۔ سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں میں، یہ تو ویسے ہی دیوانے ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک انگلی میری طرف اٹھائی اور بڑی تاکید سے بولا، شفیع محمد، اب میں دوبارہ تمہاری صورت دیکھوں تو تمہارے ساتھ دلہن ہونی چاہیے، سن لیا؟ دلہن ہونی چاہیے۔ کل میں نے جلکوٹ میں ہی مرم پٹی کروا لی تھی، اسی لیے لاہور آیا تھا۔ یہ کلینک بھی اچھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر چوٹوں کی ڈریسنگ کروا لی۔ ایک آرتھوپیڈک ڈاکٹر نے بازو کے معائنے کے بعد اس پر چھوٹا سا پلستر بھی چڑھا دیا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہم سب سائیں علی کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ ایک جیتا جاگتا کرشمہ تھا، لیکن اسرار کی دھن میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی کرشمے کاری کو محسوس کرنے کے لیے خاص قسم کے ذہن کی ضرورت تھی۔ باتوں باتوں میں سائیں کے جنات کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بات بات پر جنات کے حوالے دیتا تھا۔ میرا اور صفدر کا متفقہ خیال تھا کہ یہ جنات دراصل سائیں کی ماورائی صلاحیتیں تھیں۔ اپنے اندر کی روحانی توانائیوں کو وہ جنات اور پریزادوں کے نام سے پکارتا ہے اور سننے والوں کی حیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ باقی ساتھیوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ پورے راستے میں ہمارا موضوع سخن سائیں علی ہی رہا۔ اگلے روز رات کو غزالہ میری دلہن بن گئی۔ وہ علاقے کی تاریخ میں ایک یادگار شادی تھی۔ قریشی آج کے دن دلہن والوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس نے اتنا کھانا پکوایا تھا کہ سب اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ارد گرد کے علاقے میں ہر کسی کو دعوت عام تھی۔ باراتیوں اور کچھ خاص مہمانوں کے لیے علیحدہ احاطہ مخصوص کیا گیا تھا۔ باقی سب لوگ شامیانوں اور قناتوں کے ایک وسیع و عریض گھیرے میں موجود تھے۔ اتنے بڑے ازدحام کے باوجود یہاں مثالی ڈسپلن بھی موجود تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ خود ہی مہمان اور خود ہی منتظم تھے۔ پورا جلکوٹ قمقموں سے روشن تھا اور رات میں دن کا سما ہو گیا تھا۔ زری گل نے کئی ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز کا انتظام بھی کر رکھا تھا تاکہ کسی بریک ڈاؤن کی وجہ سے بدمزگی نہ ہو۔ یہ تقریب سادگی اور جوش و خروش کا عجیب امتزاج تھی۔ اپنی حویلیوں کو کچھ تو ہم نے سجایا تھا، باقی کی کسر جلکوٹ کے باسکیوں نے خود پوری کر دی تھی۔ قریشی نے بھی کسی کو شوق پورا کرنے سے نہیں روکا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں حویلیاں سج دھج کر پٹھان کے رکشے جیسی ہو گئی تھیں۔
یعنی ان میں ہر طرح کی سجاوٹ نظر آ رہی تھی۔ قمقمے، جھنڈیاں، کاغذی پھولوں کی جھالریں، اصلی پھولوں کے جمگٹے، جلنے بجھنے والی مرچیں، سنہری پنیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ لوگوں کے مختلف گروپ اپنے اپنے انداز میں اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تاہم یہ ساری سیلیبریشن دیہی انداز کی تھی۔ ڈھول تاشے، بھنگڑا، چمٹا نوازی، لڈی، لوک گیت اور اسی طرح کی دیگر اٹکھیلیاں۔ والد صاحب اور چچا کے پرانے دوست، ساتھی اور ساتھ کام کرنے والے دور دور سے آئے تھے اور اشکبار آنکھوں سے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ جو محبت ہمیں مل رہی تھی وہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں اور شفتہ اس دھرتی کے بچھڑے ہوئے بہن بھائی تھے۔ اس مٹی نے ہمیں یوں گلے لگایا تھا کہ نہال کر دیا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی جس کا مدتوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، وہ گھڑیاں جنہیں دیکھنے کے لیے میں نے اپنے جسم میں سینکڑوں کانٹے توڑے تھے۔ غزالہ میرے پاس تھی۔ وہ محبت کی تکمیل کی شب تھی۔ وہ زندگی کی معراج کا دورانیہ تھا۔ وہ ایک خواب نہیں تھا، لیکن ان حسین ترین خوابوں سے بڑھ کر تھا جو انسانی تصور میں آ سکتے تھے۔ وہ کیفیت کروڑوں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ احساس اظہار کے ہر مروجہ طریقے سے بالا تر تھا۔ نقیب وقت بزبان حال اعلان کر رہا تھا، قدرت انتظار کا صلہ ایک دن ضرور دیتی ہے۔ قدرت محبت کے لیے پھیلی ہوئی جھولی ایک دن ضرور بھرتی ہے۔ شرط صرف پختہ ارادہ ہے، شرط صرف اندر کی سچائی ہے۔ وہ ریشم ریشم، خوشبو خوشبو گھڑیاں تھیں۔ میں نے سرگوشی میں کہا، غزالہ، آج اس گھڑی اس جگہ موت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چہرہ میرے سینے میں چھپا لیا۔ اگلی صبح بڑی نکھری ہوئی اور اجلی تھی۔ پروگرام کے مطابق ہم سب سے پہلے سائیں علی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ زری گل کی بالکل نئی بازاروں میں ہم لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ صفدر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ شادی کے ہنگامے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی صفدر کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ ہر پل میرے ساتھ رہا تھا اور خوش نظر آ رہا تھا۔ ہماری پجاروں کے پیچھے قریشی کی گاڑی تھی۔ آگے آگے پولیس کی جیپ جا رہی تھی۔ آئی جی صاحب کی ہدایت پر ایس ایس پی نے مستقل طور پر جلکوٹ میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ ہی لاہور جا رہے تھے۔ غزالہ اور میں درمیانی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ زری گل اور گلسوم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ گلسوم نے غزالہ سے مسلسل چھڑخانی جاری رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، ام آپ کو استاد صاحب کہتا، کیا غزالہ بی بی کو استانی صاحب کہہ سکتا ہے؟ یہ تو تم غزالہ سے پوچھو۔ گلسوم شوق نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ غزالہ بولی، ہرگز نہیں، میں تم سے اتنی بڑی تو نہیں ہوں، لیکن اب عقل میں تو بڑا ہے نا جی۔ زری نے لقمہ دیا۔ میں نے کہا، عقل تو تم دونوں کے بھی پاس ہے، لیکن تم دونوں سے نئی نکور 0 میٹر رکھنا چاہتے ہو تو ہم کیا کریں؟ تابی بھی ہمارے ساتھ تھا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ہنس رہا تھا۔ اس کی ادائیں سب کو بھا رہی تھیں۔ ایسی ہی باتوں کے دوران میں ہم اسپتال پہنچ گئے۔ سروج ہمیں برآمدے میں ہی مل گئی۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ یہاں کب اور کیسے پہنچی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سائیں کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید آپریشن کرنا پڑے۔ میں اور غزالہ سائیں کے کمرے میں پہنچے۔ سائیں کا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں گہری نیلی ہو گئی تھیں، لیکن چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ اس نے نیم آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ کمرے میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سائیں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر سائیں نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، یہ غزالہ نے تھام لیا۔ وہ بے حس و حرکت پڑا ہم دونوں کو تکتا رہا۔ تب اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے اور آنکھوں کے گوشوں سے لڑک کر کانوں تک چلے گئے۔ وہ نحیف آواز میں بولا، آج میں خوش ہوں، سب بہت خوش ہیں، اس دنیا سے لے کر پرستان تک اور پرستان سے لے کر قوقاف تک شادیانے بج رہے ہیں۔ شاہ جنات نے قوقاف میں عام چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ قریب جنات میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تمہاری شادی کی ویڈیو پرستان کے دارالحکومت میں جگہ جگہ چلائی جا رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں شفیع محمد، آج میں نے وہ پا لیا جو میں چاہتا تھا۔ ہاں، میں نے پا لیا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور یوں لگا کہ اس پر غنودگی طاری ہو گئی ہے۔ ہم باہر آ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ سائیں علی کا آپریشن ہوگا۔ سی ٹی اسکین کے مطابق اس کے دماغ کے ایک حصے میں خون کا لوتھڑا جم گیا تھا۔ اس لوتھڑے کو نکالنا ضروری تھا۔ یہ لوتھڑا دراصل شدید چوٹ کا نتیجہ تھا۔ یوں تو سائیں کے سر پر لاٹھیاں بھی برسائی گئی تھیں، لیکن یہ شدید چوٹ شیطان ابن شیطان شنکر ہی کی دی ہوئی تھی۔ سائیں کو اپنے عقب سے جھٹکنے کی کوشش میں شنکر بری طرح تڑپا مچلا تھا۔ اس نے الٹے قدموں پیچھے کو جاتے ہوئے سائیں کو پختہ دیوار سے بھی ٹکرایا تھا۔ یہ چوٹ اسی تصادم کا نتیجہ تھی۔
اس شدید ضرب کے باوجود سائیں بدستور شنکر سے پیوست رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد سائیں کا آپریشن ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت جلدی ہوا۔ آپریشن کے صرف 1.5 گھنٹے بعد سائیں علی چل بسا۔ وہ مر گیا۔ اس کی دکھی روح اس کے زخمی جسم سے پرواز کر گئی۔ وہ زندگی بھر ناقابل فہم رہا۔ اس کی موت بھی ناقابل فہم انداز میں ہوئی۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر اس کی حالت کو بہتر قرار دے رہے تھے، مگر اچانک اس کی حالت بگڑی اور وہ چلا گیا، جیسے کوئی فقیر خاموشی سے اپنی گدڑی جھاڑ کر اٹھے اور ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ سائیں نے ساری زندگی کسی سے کچھ نہیں لیا تھا، ہر قسم کی راحتوں اور لذتوں سے منہ موڑے رکھا تھا۔ جس طرح زندگی سے اسے کوئی راحت نہیں مل سکی تھی، اسی طرح موت بھی اسے کوئی خاص تکلیف نہ دے سکی۔ وہ بڑی ادا سے ہر اذیت کو چکمہ دے کر اس پار چلا گیا۔ سروج دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میرا سائیں چلا گیا، میرا باپ چلا گیا۔ غزالہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل فگار تھا۔ اسپتال کے باہر لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ پھر یہ ہجوم بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں، پیغام رساں دوڑنے لگے۔ لاہور سے دہلی اور دہلی سے بمبئی تک ہر جگہ ہلچل محسوس ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہتا ہے، حالات اور واقعات کو پھلانگتا ہوا اپنی ڈگر پر چلتا رہتا ہے۔ اب ہم لاہور میں تھے۔ سائیں کو جلکوٹ میں دفن کیا گیا تھا۔ اس کی آخری رسومات میں کئی نامور لوگ شامل ہوئے تھے، تاہم یہ تذکرہ یہاں طوالت کا باعث بنے گا۔ سائیں کے چہلم کے فوراً بعد میں نے اور صفدر نے سروج کو بلایا اور مجموعی طور پر قریباً 2 کروڑ کے اثاثے سروج کے حوالے کر دیے۔ سروج لنڈن میں رہنا چاہتی تھی، لہٰذا وہاں اس کے لیے قریشی نے ایک بنگلے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ سروج ظاہری طور پر بہت بدلی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن یقین سے کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ مستقبل میں کیا طرز زندگی اپنائے گی۔ اس کے خوبصورت جسم میں ایک آگ بگولہ عورت چھپی ہوئی تھی، اور آگ تو آگ ہی ہوتی ہے، ایک چنگاری کی شکل میں بھی آگ باقی رہ جائے تو بھڑک سکتی ہے۔ بہرحال ہم نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ وقت رخصت سروج نے مجھے سائیں علی کی چند اشیاء دکھائیں۔ ان میں ایک بوسیدہ سا صندوق اور سائیں کے ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں تھیں۔ ان چیزوں میں ایک نہایت خستہ حال نوٹ بک بھی تھی۔ یہ نوٹ بک سروج نے میرے پاس رہنے دی۔ اس میں سائیں علی نے کئی اوٹ پٹانگ ڈشوں کے نسخے لکھ رکھے تھے: سیب کا پلاؤ، مچھلی کا حلوہ، مرچوں والی جلیبیاں، ادرک اور پودینے کی کھیر، شہد والی کانجی، اوجڑی کا ملک شیک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک حصے میں بوسیدہ اوراق پر کچھ اشعار لکھے تھے۔ پنجابی، اردو اور سنسکرت کے یہ شعر غالباً 20-25 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ ان شعروں میں درد کی جھلک تھی اور جدائی کا رنگ تھا۔ کچھ صفحات پر سائیں نے روزنامچے لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں یہ کام ادھورا رہنے دیا تھا۔ 1-2 جگہوں پر جنات اور پریزادوں سے لین دین کا حساب بھی درج تھا۔ مثلاً اوقاف کے جن احمد حسن نے اپنی بیوی کے آپریشن کے لیے 98 کروڑ 10 لاکھ روپے ادھار لیے۔ پاکستان کی مہروز بانو نے امانت کے طور پر 18 ارب 74 کروڑ روپے رکھوائے ہیں۔ اگلے سال اپنی بیٹی کی شادی پر واپس لے لے گی۔ اسی طرح کی درجنوں اوٹ پٹانگ تحریریں موجود تھیں۔ ان تحریروں کے بظاہر تو کوئی معنی نہیں تھے، لیکن کیا پتہ کوڈ ورڈ میں ان کے کچھ معنی بھی ہوں۔ جیسے سائیں نے مجھے اور غزالہ کو دولہا دلہن کے روپ میں دیکھ کر کہا تھا کہ میں نے پا لیا جو میں چاہتا تھا۔ میں نے پا لیا، بظاہر تو یہ الفاظ بے محل تھے، لیکن یقین سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سائیں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ معلومات یہاں درج تھیں۔ یہ معلومات حسب توقع تعجب خیز تھیں۔ سائیں علی کی نوٹ بک نے دل کو افسردہ کر دیا۔ روانگی کے وقت سروج چپ تھی۔ عین روانگی کے وقت جب اس نے ہاتھ جوڑ کر نمستے کہا تو وہ ایک دم جذبات کے رقت آمیز ریلے میں بہہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈ آئے۔ وہ تیزی سے میری طرف آئی اور میرے کندھے سے لگ گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ بولی، میرا کہا سنا معاف کرنا شاہ جہاں، میں تمہیں اور زری کو بہت ستاتی رہی ہوں، اسے بھی کہنا کہ مجھے क्षमा کر دے۔ وہ اشکبار لہجے میں بولی، معافی تو مجھے بھی مانگنی چاہیے۔ پچھلے سالوں میں مجھ سے کئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کئی غلطیاں، کئی نادانیاں اور کئی غفلتیں، پر اپنی طرف سے کبھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اعتماد پر پورا اترنے کی صحیح کی ہے، اپنا فرض نبھانا چاہا۔ پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں سروج۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی اور میرے کندھے سے لگ کر روتی رہی، اور پھر وہ رخصت ہو گئی۔ لاہور آنے کے بعد میں نے زری گل کی عالیشان کوٹھی کے ساتھ ہی ایک وسیع کوٹھی خرید لی۔ چچا اور چچی بھی اس کوٹھی کے ایک حصے میں مقیم تھے۔ کوٹھی اتنی کشادہ تھی کہ چچا اور چچی کسی دوسرے گھر میں مقیم محسوس ہوتے تھے۔
صفدر بھی وقتی طور پر میرے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ یہ انتظام سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہتر تھا۔ زری گل نے انگلینڈ سے اسمتھ سینئر کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور بھاری معاوضے پر اسے اپنا پرسنل سیکرٹری رکھ لیا تھا۔ اسمتھ سینئر نے دی ہوم ٹرسٹ کے مارکے میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ لنڈن میں اسمتھ کی یہ ادا زری کو بہت پسند آئی تھی کہ وہ اسے سر کہہ کر بلاتا تھا۔ ایک فرنگی سے خود کو سر کہلوانا زری کے لیے بڑی پرکشش بات تھی۔ اسمتھ کے علاوہ بھی اس نے انگلینڈ سے قریباً 1.5 درجن میل اور فیمیل ملازم امپورٹ کیے تھے۔ ان لوگوں کو خدمتگاروں کی حیثیت سے اپنے ارد گرد دیکھ کر زری کو جو راحت حاصل ہوتی تھی اس کے بارے میں کچھ میں ہی جان سکتا تھا۔ ہماری شادی کے چند دن بعد مسٹر کلارک بھی پاکستان پہنچے۔ وہ کٹھن سفر کر کے اچانک جلکوٹ آئے تھے اور ہمیں سرپرائز دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ مسز کلارک یعنی نوم اور کرسٹی بھی ہمراہ تھی۔ سائیں علی کی موت کے دکھ کو مسٹر کلارک نے بھی دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا تھا۔ وہ سیدھے سائیں کی قبر پر گئے اور دیر تک وہاں پہ خاموش کھڑے رہے۔ کرسٹی میرے اور غزالہ کے لیے بہت سے تحائف بھی لے کر آئی تھی۔ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں ایک یادگار ملاقات تھی۔ مسٹر کلارک 2 روز جلکوٹ میں مقیم رہے۔ ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی طویل ترین نشستیں ہوئیں۔ اسی گفتگو میں جو موضوع زیر بحث آئے ان میں دفینے کا موضوع بھی تھا۔ یہ دفینے کا ہی تجسس تھا جس نے ہم سب کو اکٹھا کیا تھا، اور پھر اس تجسس میں بے شمار دوسرے تجسس اور واقعات شامل ہوتے گئے تھے۔ قریباً آدھا دفینہ ابھی تک لاپتہ تھا۔ مسٹر کلارک نوادرات کے شہدائی تھے۔ وہ اپنے طور پر ٹو لگاتے رہتے تھے لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ باقی کے نوادرات اور دیگر اثاثہ جات کسی سمندر میں ضائع ہو چکے ہیں۔ بہرحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنا کاروبار دیکھنا شروع کر دیا تھا اور غزالہ نے بھی اپنا ذاتی کلینک پھر سے جوائن کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے شفتہ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ غزالہ کا ساتھ میری توقعات سے بڑھ کر حسین اور زندگی بخش ثابت ہو رہا تھا۔ غزالہ کی محبت اس دولت کی طرح تھی جو خرچ کرنے پر بھی بڑھتی ہی رہتی ہے۔ میں اس کو جتنا جان رہا تھا اتنا ہی اس کی محبت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک دل گداز کتاب جس کا ہر صفحہ پڑھنے کے بعد اس سے وابستگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل اور اندیشوں کے باوجود زندگی اپنے حسین ترین روپ میں میرے سامنے تھی۔ جو 2 بڑے غم گاہے بگاہے میرے ذہن کو گھیرتے تھے ان کا تعلق سائیں علی اور صفدر سے تھا۔ سائیں علی کی اچانک موت کا غم ابھی تک دل و دماغ کو متاثر کیے ہوا تھا۔ اس کی صورت اکثر نگاہوں میں گھومتی رہتی تھی۔ اس کی باتیں، اس کے قہقہے، اس کی ناقابل فہم ادائیں، اب بھی کسی وقت ایسا لگتا تھا کہ وہ اچانک کسی گوشے سے نمودار ہو جائے گا، زوردار نعرہ لگائے گا اور ہمارے ارد گرد ناچنے لگے گا۔ جیسے وہ دور دراز مقامات کا فاصلہ غیر متوقع طور پر پاٹ لیتا تھا، ایسے ہی موت سے زندگی تک کا فاصلہ بھی پاٹ لے گا اور چھلانگ لگا کر ہمارے درمیان آ جائے گا۔ دوسرا غم صفدر کا تھا۔ ہماری ساری کوششیں، ساری دولت، سارے وسائل صفدر کی آنکھیں واپس لانے میں ناکام ہوئے تھے۔ اور مسئلہ صرف آنکھوں کا ہی نہیں تھا، وہ تو زندگی سے بھی منہ موڑے ہوا تھا۔ ہم سب نے علیحدہ علیحدہ اور مل کر کوشش کی لیکن وہ کسی طور بھی شادی پر رضامند نہیں ہوا۔ انجم کی شادی کے بعد سے تو اس کا دھیان ہی جیسے اس موضوع سے ہٹ گیا تھا۔ غزالہ، زری، قریشی، چچا جلیس، مسٹر کلارک سب ہی کوششیں کر کے ہار گئے تھے۔ چچی کی طبیعت کسی وقت بہتر ہو جاتی، کسی وقت وہ زیادہ نقاہت محسوس کرنے لگتی۔ انہوں نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میرا اور چچا کا پروگرام تھا کہ ان کی حالت ذرا مستحکم ہو جائے تو انہیں علاج کے لیے لنڈن شفٹ کر دیا جائے۔ شادی کے بعد شروع کے چند ہفتوں میں غزالہ اصرار کرتی رہی تھی کہ ہم بھی مستقل طور پر لنڈن یا کسی دوسرے یورپی شہر میں منتقل ہو جائیں، لیکن میرے ارادے دیکھ کر وہ بتدریج خاموش ہو گئی۔ ایک دن میں نے غزالہ کو سامنے بٹھا کر بڑی اچھی طرح سمجھایا تھا، غزالہ، ہر پودا ہر زمین پر سرسبز نہیں رہ سکتا۔ میرا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے، میں یہیں پر زندہ رہ سکتا ہوں۔ یہ میرا ملک ہے، بے شک یہاں بے شمار الجھنیں ہیں، انگنت خامیاں اور مسائل ہیں، خطرات ہیں، لیکن یہ سب کچھ میرا ہے، بالکل جیسے یہاں کی خوبصورتیاں، محبتیں اور یہاں کے رنگین موسم میرے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ ہی جینا ہے غزالہ، میں انہی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے میرا ہاتھ تھام کر ہولے سے دبایا۔ جیسے آپ کی مرضی شاہ جہاں۔ تم جانتی ہو کہ میں ارد گرد کے حالات سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اپنے ارد گرد کوئی ناانصافی ہوتی دکھائی دے گی، کوئی ظلم نظر آئے گا تو میں آنکھیں بند نہیں رکھ سکوں گا۔ خدا نے مجھے جو بھی تھوڑی بہت عقل اور ہمت دی ہے اس کے مطابق ناانصافی کا راستہ روکنا میرا فرض ہے اور ہم سب کا فرض ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس فرض کی ادائیگی سے روکو گی نہیں۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کا مشاہدہ ہم سب نے بہت قریب سے کیا ہے نا؟ جی، غزالہ نے آہستہ سے کہا اور اپنا رخسار میرے کندھے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ مومل اور پاشا نے میری شادی میں بھرپور طریقے سے شرکت کی تھی۔ میں نے پاشا کو آخر تک نہیں بتایا کہ شنکر کو اپنے بالمقابل لانے کے لیے میں نے اسے ذریعے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اسے یہ بتانا ضروری بھی نہیں تھا۔ پاشا ایک نہایت ذہین اور چوکس شخص کا نام تھا۔
لیکن کبھی کبھی ہوشیار ترین لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ غلطی ہی تو تھی کہ پاشا اپنی نگرانی سے بے خبر تھا۔ پچھلے چند ہفتوں میں مومل اور پاشا کے درمیان گہری دوستی ہو گئی تھی۔ پاشا بھی مومل کی پراسرار صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ مومل اب موریتانیہ واپس جانا چاہتا تھا۔ پاشا کا بھی اس کے ساتھ جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ پاشا کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹ جائے۔ اس پر کئی ایک مقدمات تھے اور وہ پولیس کو مطلوب بھی تھا۔ میں نے نیو یارک میں مسٹر کلارک سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے مومل اور پاشا کی موریتانیہ واپسی کا انتظام کر دیا۔ زری اور گلثوم آج کل بہت خوش تھے۔ زری کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ارد گرد جی سر کہنے والے فرنگی موجود تھے، جبکہ گلثوم کی خوشی کی وجہ اس کی بہن ناشا تھی۔ یہ لمبی تڑنگی قبائلی لڑکی کئی ماہ پہلے گلثوم کے پیچھے گلگت سے لاہور آئی تھی اور اپنے جنگلی پن کی وجہ سے یہاں کچھ مصائب کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں ایک امیرزادہ ہلاک ہو گیا تھا اور اسے جیل جانا پڑا تھا۔ بہرحال اب یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو چکا تھا۔ ناشا کو انصاف ملا تھا۔ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا اپنے دفاع میں کیا۔ عدالت سے اس کی باعزت رہائی عمل میں آ چکی تھی۔ چند روز تک وہ رہا ہو کر جیل سے گھر آنے والی تھی۔ شنکر کی اچانک موت نے دور تک تہلکہ مچا دیا۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اس خبر کو نمایاں جگہ ملی تھی۔ بکرے کی اوجڑی کے ذریعے دم گھٹ کر ہلاک ہو جانے والی بات کو ہر کسی نے تعجب اور عبرت آمیز دلچسپی سے سنا۔ جل کوٹ میں ہزاروں دیہاتیوں کے سامنے ہونے والے میرے اور شنکر کے مقابلے کی روداد بھی زبان زد عام تھی۔ اس مقابلے میں میری برتری کا ذکر بھی تھا، لیکن یہ ذکر کہیں نہیں تھا کہ مقابلے کے آخری لمحوں میں شنکر کو شکست فاش دے چکا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا یا میرے قریبی دوست زری، قریشی اور پاشا وغیرہ جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مقابلے کے آخری لمحات میں میری ٹانگ توڑنے کے جنون میں شنکر کی گردن میرے مہلک داؤ میں آ چکی تھی۔ مجھے شاید سیکنڈ کا چوتھائی حصہ بھی مل جاتا تو یہ داؤ شنکر کی موت بن جاتا۔ وہ ایک چاندنی رات تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ہمارا بیڈ روم بالائی منزل پر تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں میں سے روشن لاہور کے نشیب و فراز دور دور تک نظر آ رہے تھے۔ میں کاٹن کے ہلکے پھلکے سفید لباس میں تھا۔ کولمبو سے گاتی گڑیوں نے مجھے اپنے گانوں کا خوبصورت البم بھیجا تھا۔ الفاظ ہماری سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن موسیقی کا عالمگیر زبان ہے۔ کیسٹ کی مدھم آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں تابی کو سلانے کے بعد غزالہ میرے پاس چلی آئی۔ وہ شب خوابی کا ہلکا گلابی گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ بال شانوں پر بکھرے تھے۔ ایک کلائی میں گجرا مہک رہا تھا۔ وہ ایک دلکش تصویر نظر آ رہی تھی۔ میری جرابیں اتارنے کے لیے اس نے میرے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے۔ نہیں رہنے دو، زیادہ مشرقی بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو بھی زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں۔ آپ نے پاؤں پیچھے کیوں ہٹایا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے اس نے میری پنڈلی سے بندھے ہوئے رامپوری خنجر کو انگلی سے چھوا۔ بھائی تم سے تو کچھ بھی چھپانا ناممکن ہی ہو گیا۔ آپ سے بھی کچھ منوانا ممکن نہیں۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ یہ رامپوری میری زندگی کا ساتھی ہے۔ میں تمہاری اجازت سے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر میری باہوں میں آ گئی۔ جو آپ کو پیارا ہے وہ جیسا بھی ہے مجھے بھی پیارا ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا، صفدر نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے زبردستی کھلایا۔ کہہ رہا تھا آج بھوک نہیں ہے۔ اب کہاں ہے؟ میرا خیال ہے کہ چھت پر گیا ہے۔ چلو آؤ اسے دیکھیں تو ذرا۔ ہم دونوں نے سلیپر پہنے اور آہستہ آہستہ زینے چڑھتے ہوئے چھت کی طرف بڑھے۔ زینوں کے موڑ پر غزالہ نے سائیں علی کی ایک بڑی تصویر خوبصورت فریم میں آویزہ کر رکھی تھی۔ آتے جاتے اس تصویر پر نظر پڑتی رہتی تھی اور اس مرد عجیب کی یاد آتی رہتی تھی۔ ہم بالائی دروازہ کھول کر اس کمرے میں آ گئے جسے برساتی بھی کہا جاتا تھا۔ چھت کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا دبیز پردہ ہٹا کر میں نے دیکھا۔ صفدر چھت پر ہی موجود تھا۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ آنکھوں پہ تاریک شیشوں کا چشمہ تھا۔ وہ کسی گہری، بہت گہری سوچ میں نظر آتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ وہ جیسے مغربی افق کی طرف دیکھ رہا تھا، چاندنی میں نہایا ہوا مغربی افق۔ ہاں، اس رخ پر وہ سرزمین واقع تھی جسے موریتانیہ کہا جاتا تھا، تاریک بر اعظم کا وہ تاریک ملک جہاں صفدر کو ایک روشن ستارہ ملا تھا۔ اس کا نام ویرا تھا۔ وہ چند دن پورے زور و شور سے صفدر کے آسمان محبت پر چمکا تھا، پھر ٹوٹ کر کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے صفدر کے اندر کی آنکھیں دور مغرب میں اسی ستارے کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ اسی ستارے کا انتظار کر رہا ہے، اس کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اسے بھی یقین ہے کہ وہ لوٹے گی، کبھی نہ کبھی واپس ضرور آئے گی۔ غزالہ نے غمزدہ لہجے میں کہا، صفدر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیوں پریشان خوابوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ وہ سمجھدار ہے،
اسے اب حقیقت کو محسوس کرنا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو ہمیں خود بھی ٹھیک سے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی، چھت پر سے صفدر ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہی بات جو ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں غزالہ، اور سن بھی چکے ہیں۔ اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ شاید انسان کی ذہنی پیش رفت ابھی اس درجے پر نہیں پہنچی جہاں وہ دبیز پردوں کے پیچھے ماورائی دنیا میں جھانک سکے۔ جدید علوم پر یقین رکھنے کے باوجود ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ابھی بہت کچھ تاریکی میں ہے۔ غزالہ میری طرف خاموشی سے دیکھتی رہی۔ تمہیں یاد ہوگا سائیں کے زخمی ہونے کے بعد دوسرے روز میں اسپتال گیا تھا۔ جب میں اسپتال پہنچا، صفدر اور سائیں علی باتوں میں مصروف تھے۔ میری آمد پر وہ چپ ہو گئے تھے۔ بعد میں صفدر نے مجھے بتایا کہ سائیں پر اس روز بڑی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ سائیں نے صفدر سے کہا، تم دو میں سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہو، اپنی آنکھیں لے سکتے ہو یا پھر اپنی آس کو باقی رکھ سکتے ہو۔ صفدر نے اس بات کی وضاحت چاہی تو سائیں نے کہا، تمہاری نگاہیں تمہیں واپس مل سکتی ہیں، لیکن اس صورت میں تمہیں اپنی آس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اگر ویرا کی آس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر آنکھوں کو بھول جاؤ۔ پتہ نہیں صفدر نے سائیں کی بات پر کس حد تک یقین کیا، لیکن اس نے فوری طور پر یہی بات کہی کہ ویرا کی آس اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ سائیں نے صفدر کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم نے ایک اچھی چیز چنی ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ غزالہ کے چہرے پر الجھن کا تاثر تھا۔ شاید وہ سائیں علی کی باتوں پر غور کر رہی تھی، کچھ تبصرہ کرنا چاہتی تھی لیکن جھجک بھی رہی تھی۔ ہم کھڑکی کے سامنے کھڑے صفدر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ جانے کن دنیاؤں میں کھویا ہوا تھا۔ غزالہ نے ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا، آخر کب تک انتظار کرے گا وہ؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں بہت سوچتی ہوں شاہ جہان، ان باتوں کے بارے میں کبھی کبھی پہرو غور کرتی ہوں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ سائنس سے باہر جو بھی چیز ہے وہ وہم اور دھوکہ ہے۔ ہماری حساسیت میں کسی ایک حص کا ایلیوژن ہے۔ کوئی زیادہ طاقتور وہمہ ہے، کوئی کم طاقتور۔ ٹھوس علم تو وہی ہوتا ہے جسے ہم ٹیسٹ کر سکیں، مخصوص اسباب کے ذریعے مخصوص نتیجے پیدا کر سکیں۔ یہ بات نہیں ہے غزالہ، ہمیں اپنے موقف کو اتنا سخت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں لچک رکھنی پڑے گی، انہونیوں کے لیے اپنے دل و دماغ میں گنجائش پیدا کرنی پڑے گی۔ اس صورت میں ہمارا علم آگے بڑھ سکتا ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد تمہارے موقف کی سختی خود بخود کم ہوگی۔ میں نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے الماری سے وہی بوسیدہ نوٹ بک نکالی جو چند روز پہلے سائیں علی کے سامان میں سے سروج نے مجھے دے دی تھی۔ میں نے احتیاط سے ورق کردانی کرتے ہوئے وہ صفحہ نکالا جس پر سائیں علی نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ اندرجات لکھے تھے۔ کہنا سال صفحے میرے سامنے تھے اور اس کی تحریر مدھم روشنی میں دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ سائیں علی ہمیشہ مجھے شفیع محمد کہہ کر پکارتا تھا؟ یہ دیکھو، یہاں لکھا ہے، سائیں علی کا اصل نام بھی شفیع تھا، شفیع علی۔ اور یہ دیکھو، یہاں سائیں علی کے والد کا نام لکھا ہے۔ یہ وہی نام ہے جو ابا جان کا تھا، وقار احمد۔ اور یہ دیکھو، یہ سائیں علی کے دادا کا نام ہے۔ غزالہ نے آگے جھک کر غور سے نام دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل سی گئیں۔ دادا کا نام سیف اللہ لکھا تھا۔ میرے اور غزالہ کے دادا کا نام بھی سیف تھا۔ غزالہ کے ہاتھوں میں نوٹ بک کپ کپانے لگی۔ یہ سب کیا ہے شاہ جہان؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ بتاؤ۔ غزالہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ اب میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں، ذرا کلیجہ تھام کر رکھنا۔ غزالہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ سائیں کو ایک لڑکی سے عشق ہوا تھا اور وہ بھی اس کے عشق میں دیوانی تھی۔ اس لڑکی کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ کیا تھا؟ میں نے ایک اور بوسیدہ صفحہ الٹا اور پرانی روشنائی سے لکھا ہوا نام دکھایا۔ اس کا نام تھا غزالہ سنہا۔ غزالہ ایسے لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہے شاہ جہان؟ مجھے اس کا پتہ ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ سمجھو کہ یہ سوال بھی ان سوالوں میں سے ایک ہے جن کے جواب ہم کو کبھی نہیں مل سکتے۔ ہم خود کو تسلی دینے کے لیے اسے ایک اتفاق کہہ سکتے ہیں، مماثلت کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی وجہ پہنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ موجود رہے گی کہ اس کے پیچھے کوئی اسرار تھا، کوئی انہونی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کسی حوالے سے شاید سائیں کی محبت کا ہی عکس تھی۔ غزالہ خاموش رہی، میں بھی خاموش رہا۔ کھڑکیوں سے باہر رات چپ چاپ لیٹی رہی۔
اور اس کے پہلو میں چاندنی بے آواز ستاتی رہی۔ صفدر اسی طرح بے حرکت بیٹھا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن شاید وہ دیکھ رہا تھا۔ افق کے اس پار، موریتانیہ کے تاریک جنگلوں میں، وہاں اس کا کوئی کھو گیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور سائیں نے اس کے انتظار کے بارے میں کہا تھا، تم نے ایک اچھی چیز چنی ہے۔ بڑی دیر بعد میں نے کہا، غزالہ، جس طرح ہم اس نوٹ بک کی تحریر کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح صفدر کے انتظار کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ میں خوبصورت انہونیوں کے لیے گنجائش رکھنی پڑے گی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غزالہ نے کہا، اور بیٹھے بیٹھے سر میرے کندھے سے لگا دیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم دونوں کھڑکی میں سے صفدر کو دیکھتے رہے، اور صفدر وہ نہ جانے کہاں دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سی سنسنی اور اسراریت نے ہم دونوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ خاموشی کی لہروں پر کہیں دور کوئی نغمہ ابھر رہا تھا، کوئی نکل پایا نہ نکلے گا بے در کے اس گنبد سے۔